تو ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. دیکھو جانوروں کی نسل بڑھنی ہے نا, اللہ نے ماں کی ممتا کا جذبہ جن جانوروں میں رکھا ہے, یہ وہ جانور ہیں جن میں گروتھ ریشو کم ہے. جن جانوروں کا گروتھ ریشو بہت زیادہ ہے ان میں ماں کی ممتا والا جذبہ اللہ نے نہیں رکھا. اس سے پتا چلا کہ ماں کے اندر جو بچوں کی محبت ہوتی ہے یہ نیچرل نہیں ہے. جس خدا نے جس ماں میں محبت رکھنی تھی رکھ دی, جس میں نہیں رکھنی تھی اس میں نہیں رکھی ہے. اس کو ہم نے نیچر سے تعبیر کیا ہے. میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. میں مچھلیوں کی جو اسپیڈ ہے نا, ہزاروں انڈے دیتی ہیں مچھلیاں. کیا خیال ہے؟ کبھی آپ نے ایکویریم میں مچھلیاں پالی ہوں گی نا. مچھلیاں 2-4 انڈے نہیں دیتی, 12-13 انڈے نہیں ہوتے, ہزاروں انڈے ہوتے ہیں سمندر میں. مچھلی سب سے پہلے انڈے دے کے انڈے کھانا شروع کرتی ہے. وہ اپنے انڈوں کی حفاظت بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگے بولنے نہیں کرتی. ہاں مجھے آواز چاہیے, میں جو اتنا زور لگا رہا ہوں مجھے اس بیان کے کوئی پیسے ویسے نہیں مل رہے, خوب سمجھ لیں. یونیورسٹیوں میں ایک ایک لیکچر کے ٹھیک ٹھاک پیسے ہوتے ہیں, ہم فری پھوکٹ میں بیان کر کے جا رہے ہیں, تو کچھ سنے گا تو پھر بولیں گے نا. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے. یونیورسٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. مچھلیاں ہزاروں انڈے دیتی ہے ایک ایک ٹائم پہ, ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے. قدرت نے اس کو بھی بچے دیے, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں دیا, کیونکہ ماں کی ممتا کا ہونا یہاں ضروری نہیں تھا. کھا جاؤ کوئی بات نہیں, جتنے بچیں گے اتنے سمندر کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے کافی ہیں. کیونکہ ماہرین کہتے ہیں مچھلیاں جتنے انڈے دیتی ہیں, مچھلی اگر اپنے بچوں کو نہ کھائے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو, وہ بھوک سے مرنا شروع کر دیں گی. جو پرانی والی ہیں, جتنی خوراک ہے اس حساب سے انڈے بچے پیدا ہو رہے ہیں, باقی انسان نکال لیتا ہے, بس کافی ہے. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے اس کی مادہ, بچے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کھانا شروع کرتی. وہ اس کے بھی انڈے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, ماں کی ممتا کا جذبہ نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا نا اپنے بچوں سے محبت, تو سانپ کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, یہ مچھلی کے دل میں بھی ہونی چاہیے تھی, نہیں ہوتی. جن جانوروں کی گروتھ ریشو کم ہے, کھائے بھی جا رہے ہیں بہت زیادہ, گروتھ ریشو کم ہے, جتنی گروتھ ریشو کم ہوگی اتنا ماں کے ممتا کا جذبہ زیادہ ہوگا. اس کا مطلب یہ پلاننگ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ مینجمنٹ ہے ایک ایسے بادشاہ کی طرف سے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے کہ کس کو کتنی محبت دینی ہے. پینگوئن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, جو سمندروں وہ جو ادھر نارتھ کی طرف رہتے ہیں, سمندر جو جہاں برفانی سمندر ہوتا ہے, ہاں انٹارکٹیکا وغیرہ میں. آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری دیکھ لیں نا, فلموں کے علاوہ بھی تو کچھ دیکھنا چاہیے انسان کو. آپ ذرا اس کی ڈاکومنٹری دیکھیں جا کے, کیونکہ اس کے گروتھ ریشو بہت کم ہے, اس کا گروتھ ریشو بہت کم ہے. قدرت نے اس میں ماں کی ممتا بھی رکھی اور باپ کی بپتا بھی رکھ دی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جن کا جیسے جیسے کم ہو رہا ہے نا, تو ماں کے ساتھ کون انوالو ہو رہا ہے, باپ بھی پال رہا ہے اپنے بچوں کو. باپ کی بپتا, بپتا تو نہیں کہتے ہم نے بنا دی ہے ماں کی ممتا سے. جیسے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا ماں کی دعا جنت کی ہوا, تو ایک کے پیچھے لکھا تھا باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں. سمجھ رہے, تو یہ ٹرکوں بسوں والے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے ہیں, وہ کہیں باپ کا ستایا ہوا ہوگا کہیں بیچارہ. اب آپ دیکھو یہ جو پینگوئن ہے اس کی نسل بہت تھوڑی بڑھتی ہے, لیکن آپ نیٹ پہ سرچ کریں یہ بچوں کو کیسے پالتے ہیں. اتنی ٹینشن لیتا ہے یہ, برفانی ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کرتا ہے ایک بچے کی زندگی بچانے کے لیے, کیونکہ اگر اس میں یہ جذبہ نہ ہوتا ان کی نسل بالکل ختم ہو جاتی ہے, بالکل ختم, ملیمیٹ ہو جاتے. یہ ذالک تقدیر العزیز العلیم, اللہ کہتا ہے قرآن میں ان جانوروں کا تذکرہ کر کے, اس کائنات کا تذکرہ کر کے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. تقدیر کہتے ہیں مینجمنٹ کو, اندازہ, ایک اندازہ لگایا جاتا ہے نا,
یہ اندازے ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے, خود بخود مینجمنٹ نہیں ہوتی. کسی کمپنی میں آپ گئے, مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ امپلائز ٹائم پہ آ رہے ہیں, ٹائم پہ جا رہے ہیں, تنخواہیں چل رہی ہیں, مارکیٹ میں پروڈکٹ آ رہی ہے کمپنی کی, آپ کو یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. نہیں بھائی, آٹومیٹیکلی نہیں ہو رہا. کچھ بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چلا رہے ہیں اس کو. تو اللہ کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ سوال کیا ہے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, بنے ہو یا کسی نے بنایا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. اس سوال کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہے اور ایک رائے قائم کرنی ہے. خود سے بنے ہیں تو بالکل بھی تکلف کی ضرورت, رمضان, شوال, عید, بقرعید, یہ سب ہمارے اور آپ کے لیے فضول قصے کہانیاں ہیں. گوروں کی طرف لائف گزارو. اور ہندو بھی کہتا ہے مذہب ہے لیکن بس کلچر کا حصہ ہے, لہذا جب ان کا جوش آتا ہے بھگوان کو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں.